العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلاة سید مجیب الحسن مرحوم ابن شفقت علی مرحوم اور رئیس فاطمہ مرحوم بیٹے مجیب الحسن مرحوم اور سید نوازش حسین مرحوم ابن وقایت حسین مرحوم کی روحوں کو نثار. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے. ایک دن ہم کو مرنا ہے. صلاۃ تو ہم سب کو یہ دن رہنا ہے. لیکن مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مر گئے بات ختم ہو گئی. جس میں گھوڑا مر جاتا ہے, گدھا مر جاتا ہے, خچر مر جاتا ہے, بکری مر جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اصل بات شروع ہوگی مرنے کے بعد. حضرت کا فکرہ ہے سب سو رہے ہیں, اللہ سو دیا, سب سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتهوا, جب مریں گے تب ہوش آئے گا. اس دنیا کی مثال ہے یہ بالکل مرغی کے انڈے کی طرح. تو جب تک چوزا انڈے ہے اسی کو سب
کے لیے نہ بھول جاؤں، تم سب لوگوں کو ہماری بارگاہ میں پلٹ کے رکھنا۔ ایک بات ہو گئی، اچھا پلٹ کے جانا ہے، تم مہمان آئے ہیں وہ بہادر بات ہوگی، یا لڑکا گھر لوٹ کے آیا ہے اب پوچھا جائے گا کہ لکھنؤ پڑھ رہے تھے کیا پڑھ کے آئے؟ دو طرح کے لوگ ہوں گے نا، ایک یہ کے ساتھ داماد آ گئے تو اس کے لیے بگلا کٹ جائے گا، مرغا کٹ جائے گا، ایک یہ ہے کہ لڑکا پلٹ کے آیا علی گڑھ سے تو مرغا لڑکا بعد میں کٹے گا۔ شادی کی بات بعد ہوگی، پہلے ہی بتاؤ 5 سال تم نے علی گڑھ میں کیا کیا؟ یہی حال ہم سب کا ہوگا جب مر کے اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو سوال یہ ہوگا کیا کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، ذرہ برابر بدماشی کرو گے وہ بھی دیکھو گے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے ہم کر کے بھول جاتے ہیں۔ ہائی اسکول میں ہم نے کس کے ساتھ کون سی شرارت کی ہے آج یاد نہیں ہے، لیکن جب مریں گے نہ میں اعمال پڑھایا جائے گا تو قرآن کہتا قرآن کی طرح چلنا نہیں، باقی اپنی ڈائری پڑھے گا اور یہ بہت مولا حضرت کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ربا پہ باقی کیسی کتاب ہے؟ اس میں تو چھوٹی بڑی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، سب لکھا ہے۔ آنا بانا سلوات لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس ڈائری میں جو ہمارا نام عمل ہوگا وہ یہ اس میں آگا آگا پائی پائی لکھا ہوگا، کتنی اچھائی کیا وہ بھی ہے، کتنی برائی کیا حتیٰ کوئی خبر نہیں، خالی چلے جا رہے۔ مولانا کے کھیت کے پاس سے گزرے کچھ ایسا کہ گندا ہو گیا بغیر پوچھے، لکھا تو وہ نظام کا گندا بغیر اجازت توڑا تو اس کا حساب دیجیے۔ سلام کچھ لوگوں کا حال ہوگا جسے ہمارے ٹائم کے لوگ، ان کا حال تو بہت برا، برائی ساری لکھی ہوگی اچھائی کھائے تب تو اور اس دیکھیے کل ہو، اچھائیوں لکھی ہو برائیوں لکھی ہو تو چلو بھائی کچھ بات ہو جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے جن کے کھاتے میں برائی لکھی ہے اچھائی کھائے، انصافی کیوں ہوگی؟ سوال ہے نہیں ہے۔ اب قرآن کہتا ہے قیامت میں ہم لوگ جائیں گے تو سب کو اس کی کتاب پکڑا دی جائے گی جس میں اس کا زندگی بھر کا خرچہ چکا ہوا ہے، کتنے مجلس پڑھا ہے، کتنے جو ہے وہ لوگوں کا کھیت دبایا ہے، کتنے لوگوں کو تعلیم دیا ہے، کتنے دکان کود کے جوان کا توڑ لے گئے ہیں، کل لکھا ہے۔ آنا آنا بھائی بھائی، نماز کتنی پڑھی ہے، غریبوں کی مدد کتنی کی ہے، لکھا سب ہے۔ لیکن اب قرآن کہتا ہے کہ اقرأ کتابک، سب کچھ قرآن کی آیت ہے، حدیث و اسماعیل ہے، یہ تو صحیح ہے، یہ غلط ہے، شیعہ کتاب ہے، سنی کتاب ہے، قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے سب کو اس کا نام عمل کرا دیا جائے۔
ایک آیت جو ہو گئی، ایک آیت ہم نے ادھر سنایا آپ کو کیا کرے باپ کے پاس مال حاضر کی کا معلومات و صدیت والا کبیر ہے، یہ کیسی کیا ہے یہ بھیا جو چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں ہے، اچھائی کا سب ہے، تو یہ ہو گیا۔ لیکن کچھ بدقسمت مولوی صاحب کی طرح ایسے ہوتے کہ برائی جو ہے اچھائی کا ہے کتاب میں سے، کیسے کیا ہوگا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، ناانصاف ہے، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرتا تو اس کا قانون ہے صلوات محمد رسول اپنی حدیث کہتی ہے کہ کچھ لوگوں کو جب ان کی ڈائری دی جائے گی، مثلاً وسیع حسن صاحب، میرا نام وسیع حسن ہے، کوئی نہ جانتا، وسیع حسن صاحب ملے ان کو ان کی ڈائری پکڑائی گئی، قرآن میں کہا پڑھو خود حساب کرو اپنا، اور وسیع حسن صاحب نے لی اپنی کتاب ڈائری، تو ساتھ ہے یہ کیا؟ میں نے کبھی شراب کی یہ نہیں، اس میں لکھا شراب نہیں، میں نے زندگی کبھی داڑھی اٹھائی نہیں ہوں، اس میں لکھا داڑھی ہوتا ہے، میں نے آج تک داڑھی پکی نہیں ہوں، اس میں لکھا داڑھی ہوتا ہے سمجھا، تب ہم نے اللہ دیا جھوٹ ہو گئے، لیسا حالا کتاب، یہ میری ڈائری نہیں ہے، یہ لگتا ہے غلط دو نمبر چڑھ گیا اس میں، یہ میری کیوں بندہ کہہ رہا فإنی لا أرى فيها حسناتی، جس میں کوئی نیکی دکھائی نہیں دے رہی ہے، جس کا مطلب میری ڈائری میرا نام عمل نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے، جس کو ہماری نیکی غائب کہاں ہو گئی، آواز آئے گی ظاہر عمل درجیات الناس، چواہے کو بڑی کے تم لوگوں کی برائی کرتے تھے، جن کی برائیاں کی تھی انہیں کیا کرے تمہاری نیکی چھپایا۔ کبھی کبھی عمل کا فطری اثر ہوتا ہے جس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جسے ہم دھیرا ماریں گے ہم کو غلطی ہماری ہے، مگر شراب کا ٹوٹے گا اس لیے پڑھوں گے سلوات
اللہ اپنے بندوں سے کہہ سکتا ہے اس طرح سے؟ گمراہ نہیں ہے، گمراہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں میں ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سب کا گناہ معاف کرتا ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. دوسری جگہ قرآن کی آیت کہے گا سألک عبادی عنی فإنی قریب. میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجیے میں اپنے بندوں سے بہت قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. بس اس کے لیے مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ان کو ہدایت کا راستہ دے. ایسا کریم اور رسول اللہ کو کرم اللہ کا صلوات دو قصہ سناتا ہوں اس سے. ایک جناب موسیٰ کے زمانے کا، ایک اپنے نبی کے زمانے کا. موسیٰ کا زمانہ اسے دھوپ زبردست پکڑی پریشان. لوگ آئے جناب موسیٰ کے پاس کہنے لگے صاحب آپ اللہ کے نبی ہیں، صاحب دعا کرتے ہیں اللہ بارش نازل کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو صحرا جنگل وہاں دعا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، جبریل آئے کہنے لگے موسیٰ آپ نبی ضرور ہیں تھی، پیغمبر ہیں تھی، معصوم ہیں تھی، مگر جو پبلک لے کے آئے ہو اس میں ایک گناہگار اتنا تگڑا ہے کہ جب تک وہ رہے گا اس بیچ تب تک اللہ میاں دعا قبول نہیں کریں گے. اس سے کہیے چلا جائے. ذرا موسیٰ نے کیا کرے جائے، ذرا موسیٰ نے کہا بھیا بچو صاحبو اس میں کوئی آدمی بہت گناہگار ہے اور جب تک وہ رہے گا تب تک اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. بھیا پلیز چلے جائیے. دیکھیے گناہگار ہونا ایک اور بات ہے. کبھی کبھی آدمی گناہگار ہوتا ہے مگر شریک ہوتا ہے. ایسی نماز سے کیا فائدہ کہ سلام کرنے میں کیا کریں سے سلام نماز پڑھنے میں 5 وقت کتنا بڑا گھنٹہ ہے اور بات کرنے میں تمیز نہیں ہے، سمائی میں قابل نہیں ہے. یہ کہتا خالی نماز نہیں چاہیے، پورا سدھار جاؤ تب ہمارے بندے ہو. خود سلوات گناہگار تھا مگر شدید تھا. اس نے کہا یار گناہ کریں ہم، اب پوری پبلک پریشان ہو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. شرافت کی بات نہیں تھی. تو کہنے لگا ٹھیک ہے اللہ میاں ہم چلے. آپ اپنے نبی کی دعا قبول کیجیے، بارش برسائیے چاہے جو کیجیے، ہماری وجہ سے نہیں قبول ہوگی تو ظاہر ہم جا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی سوچا اٹھے تو خیال آیا ابھی اٹھ کے جائیں گے تو سن لوگ دیکھیں گے اچھا تو بڑا ٹھیک آدمی سمجھتے تھے. اچھا یہ وہی چیز اور کسی کو کچھ پتا نہیں. اندر آدمی دل سے اپنے اللہ سے بات کر کے کبھی کیا وہ خدا باپ سے پڑھ کے ہے، وہ خدا ماں سے پڑھ کے ہے. ایک قصہ سنیے اس کو پورا کرنا. اللہ نے رحمت کے لیے 100 حصے کتنے بولے نبی کا بتاؤ. اللہ نے کتنے حصے کیے رحمت کے 100. دنیا میں کتنا اتارا؟ 1. بقیہ کس کے پاس ہے؟ خود اس کے پاس ہے. اور وہ ایک حصہ جو رحم دنیا میں ہے وہ بھی پورا کسی کے پاس نہیں ہے. سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ اماں کے پاس. اماں سے زیادہ مہربان کوئی؟ پھر مولانا تھے
کہیے کون سا کمرہ ہے مولانا صاحب کہیے ارے بھائی ہم کہتے ہیں ایک بار ہمارے کہنے سے لڑکے کو جانے دو تو کہہ رہے کہ مولانا صاحب لڑکا بدماش ہوتا ہے مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں دروازہ کھولا لڑکے کو پکار دیا تو جب دنیا میں ماں دیکھو مولوی صاحب کے کہنے پہ مان جائے تو اللہ اپنا ابھی
تو جب چھوڑو بھی تو کتنا دن لگا، نیند نہیں آ رہی ہے، کتنا بھی سوچا چھوڑنے کے لیے، مہینہ اب میرے بیٹے جواب دیا، اب آدمی 10-20 سال بیوی پیے لیتی چھوٹتی نہیں ہے، وہ آیا ہے یہ 40 سال سے شراب پی رہے تھے، اب قرآن نے کہا شراب بند ہے سے تو کھلا کوئی پی نہیں سکتا، مگر اب عادت میں کیا کریں، دھیرے دھیرے اندر بنا ایک دن جو ہے تھکانیاں گزری، سر کے اوپر برتن شراب کا رکھے جائے اور شراب پائیں تو غلط ہے کہ نہیں ہے، تب تک دیکھا ادھر سے رسول اللہ نے ان کی تو حالت کا پتہ نہیں آپ کیا بولتے نہیں بولتے، تو یہ باپ رے باپ گئی بھینس پانی ہے، اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا سچ بتاتے ہیں شراب ہے کہ بگڑ کا پڑے گا، جھوٹ بولتے ہیں تو ڈبل اس کے حضرت کو تو کوئی معلوم ہے، آپ کیا ہے چچا پریشان، وہی سے دھیرے دھیرے یہ مہمان آئے آخر میں آدمی کے سامنے میری عزت بچا لے، اب میں نہیں کرنا کرتا، اے اللہ کب تک رسول اللہ پہنچے، کیا یہ ہو، اب بتائیے صحیح زبان چلے گی، ہر بار میں نہیں ہر بار لیکن آپ نے تھوڑے دیکھا ہے، لیکن عقل پہ اس کنارے پہ نہیں ہوگا، کیا ہے سرکہ ہے، سرکہ ہے، رسول اللہ کو سب تک ہے، اتارو تو اتارا، دھکر اتارا، واقعی سرکہ ہے، زیادہ کوئی بات نہیں، وہ بھٹا لگا روتے، رسول اللہ نے کہا کیوں رو رہے، تم نے کہا سرکہ ہے، اور واقعی سرکہ ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ صحیح بتائے، یہ سرکہ نہیں تھا، تب شراب کی، تو آپ کو دیکھ کے ڈر گئے تھا، ہم نے اپنے اللہ سے فریاد کی، آج بچارے آپ نہیں کرے گا، اللہ نے اپنے قدرت سے شراب کو سرکے بدل دیا، اور کچھ چاہیے آپ کو سمجھنے کے لیے خدا اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے، خدا اپنے بندوں پر باپ سے زیادہ مہربان ہے، آپ کو سننا چاہیے گا، جو خدا اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو، کیا وہ خدا ہم جیسے لوگوں کی طرح کہے گا آج کے بعد سمجھ ہوا کیا ہے مت، خدا معلوم نہ کہے گا، حدیث کچھ ہے، اللہ نے منع کیا، ایک آدمی اس میں سے مسجد ہماری کو داخل ہوگا، سنیے آپ سلوات اللہ نے اوپر وحی نازل کی، فرمایا محمد اپنے امت کو سمجھا لو، جس میں بھی کسی نے میرے بندوں میں سے کسی بندے کو ستایا ہے، میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو گیا، بتاؤ قریب سے اللہ کا گھر کہاں ہے، اچھے یہ پیغمبر نے فرمایا خدا نے کہا اگر کسی کو ستایا ہے مسجد میں گھسنے نہ پائے، اس کے بعد کا جو نماز پڑھو مسجد جا کے، اللہ کہتا ہے کہ یہ چپٹی کا سوال کو نہیں رہے گا، اب اللہ نے کہا فإنی العن ما دام قائما یصلی، یہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا میری مسجد میں تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا، اس پر جس نے میرے بندوں میں سے کسی بندے کو ستایا، آپ کہیں گے مولوی صاحب ابھی تو کہیں گے بڑا اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، کہ بیٹا اللہ حلیم آپ کے لیے رحیم ہے، جس کا حق بڑا ہے وہ بھی تو اسی کا بندہ ہے،
اللہ مظلوم کا ساتھی ہے. کسی کو آپ نے ستایا ہے تب اللہ آپ کو بخشنے والا نہیں جب تک وہ خود معاف نہیں کرتا. تو جب عام آدمی کے لیے اللہ اتنا ٹائٹ ہے تو اگر کوئی رسول اللہ کو ستائے تو اس کی نماز سے کوئی فائدہ ہے, اس کے روزے سے کوئی فائدہ ہے. اور جن کو رسول اللہ اپنی جان سمجھتے تھے رسول اللہ جو اگر کوئی ان کو ستائے تو اس کی نماز روزہ سے کوئی فائدہ ہے. جن کے کندھے پہ لے کے کہتے تھے حسن حسین کربلا میں گھیر کے مار دیا جائے اور اس کے بعد آپ کہیے اللہ کریم ہے, وہ بخشنے والا ہے, اللہ دنیا کو معاف کر سکتا ہے, نبی کے ستانے والوں کو معاف نہیں کر سکتا, اور حسین کو ستانا وہ نبی کو ستانا. اور کل ملا کے اب تک 30-35 منٹ ہو گئے. خلاصہ کیا ہوا؟ نماز ایک طرف, روزہ ایک طرف, حج زکات ایک طرف. اگر کسی کا حق ہمارے سامنے ہے, کسی کو ہم نے برا بھلا کہا ہے, یہ سب چلا جائے اس کے ہاتھ میں, چاہے ہماری غلطی ہو اور چاہے غلطی کوئی نہ ہو. کیا مطلب ہے سوال کریے انہوں نے ایسے ہی مجلس پڑھ کے کپڑا کھول کے اپنا سینہ کھول کے دکھایا, بچوں دیکھ لو کیا سوال. ایک عالم تھے, مولانا کے حضرت تھے, نام تھا ان کا سید ہاشم. انہوں نے یہودی سے 40 درہم ادھار دے, یہ بھی کر کے نہیں بچ سکتے تھا. ان کو جو وہ بے دین تھا, ان کو شرابی تھا, ان کو فلانا ہوگا, کسی کا حق دبانے کا اختیار ہم کو نہیں ہے. وہ آدمی اچھا ہو برا ہو ہم سے اس کا مطلب نہیں ہے, اس کا حق ہر ہم کو دینا پڑے گا. دو مولوی صاحب میں سے ہاشم خود اپنا قصہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہودی سے 20 درہم ادھار لیا. طے یہ ہوا کہ 55 روپیہ کر کے 4 مہینے میں دے دیں گے. پہلا 5 روپیہ دے دیا, دوسرا 5 روپیہ دے دیا, آدھا آدھا ہو گیا, 10 بچا. وہ جس کا قرضہ ہے یہودی غائب ہو گیا, بہت ڈوبا ہے ملے گے. اب بڑے مولوی صاحب کی غلطی ہے لیکن غلطی نہیں ہوئی ہے. ایک دن خواب میں دیکھا محشر برپا ہے, لیکن خواب اور بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آدمی جو بڑا سنتا ہے خواب دیکھے تو دن تھوڑا ہے, لیکن کبھی کبھی جب اٹھنے کے بعد اس دکھنے لگے تب تو مانا جائے گا. میں خوابوں کو نہیں مانتا, لیکن جو دکھ رہا ہے اس کو مان لیا. میں نے خواب دیکھا کہ قیامت ہے, محشر برپا ہے. سراج جانتے ہو ابو صاحب دنیش بھیا, سراج ایک پل ہے, پورے سراج بولتے ہیں. سراج کے معنی پل ہے, سراج میننگ پل. یہ سراج چل گیا اور نہیں چل گیا, بٹ سراج کہاں ہے, پل کہاں ہے؟ وہ لائن بار بار آ رہی جا رہی ہے جنریٹر پر. اے بھیا ایسا ہے, سنو مجھ سے کہتا ہوں 1 لیٹر تک پیسہ دے گا. سلوات
सिरात जहन्नम के ऊपर एक पुल है और उस पर से सबको गुजरना पड़ेगा। एक चीज और समझा सलावत जहन्नम के ऊपर रखो से नहीं चाहिए तो खाना के ऊपर पुल इसके ऊपर पुल पानी जब पुला पर से गिरने लगा पानी तो अगर कोई पुल जहन्नम पे बना है तो पुल पर से गिरने तो कहाँ लगेगा जहन्नम और आप ये सुनने लगे पुल पर से हर आदमी गुजर भी नहीं पाएगा। सर्वात बताओ नमाज रोजा हिसाब किताब पुल पार करने से पहले और पार करने के बाद पुल पार कर बोला पुल पार करने के बाद पहले तो नहीं होगा। आइए किसी का एग्जाम होता है इंटरव्यू पहले होता है बाद में जो सबको कहा इंटरव्यू तो पहले ध्यान लिखित दे दो तो छट जाएंगे उधर चले जाए बच्चे को उनसे पूछा जाएगा और वैसे ही अल्लाह मियां ने पुल जहन्नम में लगा दिया और उसने कानून किया इस पुल पर से कोई पार हो नहीं पाएगा। अभी सवाल में अगर नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे कि पार करने के बाद पूछा जाए लेकिन सब गुजरेगा कौन? रिवायत कहती है वही पार कर पाएगा जिसके पास अली के हाथ का लिखा पहले से भीड़ लगाने से दवाइया लगा जिसके दिल में रसूलुल्लाह और उनकी औलाद की मोहब्बत होगी वही पार पाएगा और जिनके दिल में हजरत की मोहब्बत नहीं है तो उनको बुला के फायदा क्या है? अब जो पार होंगे उनसे पूछा जाएगा नमाज पढ़ी के नहीं रोजा रखा के नहीं से निकाल दो हम तो मुहब्बत है के बाद चलेंगे तुम्ही से तो पूछा जाएगा। लोग जा रहे हैं जगह का आगे आगे बड़ा दुकान हो गया ऐसा हमारा नंबर है हम चले तो आलिम थे मुनीम थे कल्याण जी अपना बाहर हो गए थे बीच पुल पे पहुंचे नीचे क्या है जहन्नम जैसे बीच पुल पे पहुंचे जिसका कर्जा था 10 हजार उनसे निकला यहाँ क्या करें? कहने लगे देखो बाबू आधा छुएगा उसके बाद बहुविधा तो मिलेगी काली भी सही है कहता बताओ हमारी गलती नहीं लगाना कहता चाहे तो कर जाओ मगर ये कैसा हमारा गलती हमारे नाम कहना से काटने कहते एक उंगली कहते हैं आप इसी इन्होंने सोचा चार बचीला को पाए कहना लो भैया रख दो उसमें हमने एक उंगली रखी इतनी तेज चलन हुई आग हो गई उसके बाद डॉक्टर आ गया पूरा चल गया डॉक्टर आया लगा ये वो तो मिंबर से ऐसे तकलीफ कर रहे थे ऐसे कपड़ा खोला सीखा निकाला था पंचों देख इतना दिन हो गया अभी मेरा इलाज चल रहा है जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी खबरदार किसी का हाथ लेके इस दुनिया से बच जा मजलिस का खुलासा ये है कि किसी का हाथ लेके वो इंसान इस दुनिया से बच जाना।
مسلمان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ امیر مفلس کو بڑی کمرہ میں کہہ چلا میں بتا رہا ہوں کہ اتنا ہو جائے صلوات پر مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا من لا درہم ولا مال ولا متاع، مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، پونجی نہ ہو، کھیتا نہ ہو۔ حضرت نے کہا میاں یہ تو فقیر ہے، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ پبلک جو صحابہ کیا جواب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیغمبر نے فرمایا کہ میں بتاؤں مفلس کون ہے؟ صلوات پر محمد اب صاحب میری مثال سن لیجیے، چور کئی طرح کے ہوتے ہیں، پڑھیے نا حدیثیں پڑھیے کیا اچھا چیز ہے، پر ہماری غلطی ہے کہ ہم تو بہت نہیں کرتے اس کو دنیا حدیث کہتے ہیں سراق و سلاسل، چور تین ہے، ایک تو واقعی چور جو ہمارے پیپر کی دنیا کھولنے میں ہوتی چور ہے، ایک مستحل مہور النساء، عورت کا مہر نہ دینے والا، قیامت کے اوپر میں اس کے اوپر چوری کا مقدمہ چلے گا، آیا تو آپ کا رہا نہیں گئے۔ تین وہ آدمی جو قرضہ لے کے سوچ کے میرے کون دیتا ہے، اس کے اوپر بھی قیامت کا مقدمہ چلے گا چوری کا، تین طرح کے چور ہے۔ اب اس میں سے ایک چور مولانا صاحب کے لیے بھرنے لے دیا، اب سنیے قیامت میں پہنچے، حق سنا رہا ہوں، پہنچے تب تک ٹی وی آ گئی، اللہ یہ میرا شوہر ہے جس نے میرا مہر نہیں دیا، خدا کہے گا عزیز اور مشکل کے عالمتی علی اہلی، میرے بندے میں نے تیری شادی اپنی کنیز سے کروائی تھی اپنی شرط پر، یہ مہر کس کا حکم ہے؟ فلم تفریح بالعہد، اور تم نے مہر نہیں دیا، سیاح دنیا میں وہ کمزور تھی، مائٹے نہیں والے بھی کمزور تھے، کچھ نہیں کر پائے، آج میں اس کا وکیل ہوں، اللہ کا ہوتا ہے نکالو مہر، اب وہاں تو کچھ لے کے گئے نہیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ کہنے دیکھو اس کے کھاتے میں نماز ہے کہ نہیں، کہاں ہے؟ کدے میں اس کی بیوی کو دیا کدی تک نہیں آج تو ہم آگے بنا میرا فیصلہ میرا اس کو میرے بات میں 86 لوگ تو صاحب نماز چلی گئی، روزہ چلا گیا، ہاتھ چلا گیا، کتنا کٹا؟ دیکھیے گا آپ کو مثال دے دوں، مال آتا ہے مگر بیٹا نہیں ہے کمائی ہے، آپ لوگ کرنا نہیں جانتے ہیں، آپ طے کرتے ہیں کہ جتنے بھی والا خریدے وقت دینا پڑے گا۔ ابھی 15 دن پہلے قصہ ہے، منڈی سے میں گیا تھا، آدھا کلو بھنڈی آیا، سمجھا 15 یا 17 روپئے کا ہی چیز، گھر پہنچے تو گاؤں سے فون آیا، ہم نے کہا کیا حال ہے، کہے ہاں بھنڈی بھنڈی کی بات ہو رہی ہے، ہم نے کہا بھنڈی کیسے؟ ارے بھائی مارکیٹ کا ادھر اور کسی کے ساتھ کسی صورت سے 15 روپئے لگے، مال میرا میں 20 کا نہیں چلایا، خریدنے والا ریٹ لگایا، دنیا میں حال ہے، آخرت میں آپ کہہ سکتے اللہ میاں سے ہماری نماز ہے 2000 روپیہ سے کم نہیں کے چلے جاتا ہے، بولیے صلوات بھنڈی تو اپنے ریٹ پہ بیچ نہیں سکتے، نماز کیا بیچ رہے ہیں، تو اس میں یہ ریٹ کتنے بیچے گا،
معلوم ہوا 500 روپیہ کم ہو گیا. ابھی کتنا مہر باقی ہے؟ 4,500. اور کیا ایسا مجلس پڑھ کے کنال میں بیوی کھاتے، حج میں گئے کنال میں بیوی کھاتے، کربلا 3-4 بار گئے کنال میں بیوی کھاتے، کل چلا گئے. اب کتنا کا 500 روپیہ ہو گیا، 4,000 دیوا کی. کہاں کچھ رکھا تو اسلام نہیں لگا سکتا تھا. آج ان کا کام خالی چونی میں ہی کھاتے 4,000 تو باقی ہے نا حضور. اب کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا کہ ان کا بیوی کا گناہ مولوی صاحب کے کھاتے گا. تو ہماری بیٹی تو کچھ چلی گئی. اب دلہن کیا گناہ مولوی صاحب کے کھاتے میں آ رہا ہے. تب بھی پورا ایک جگہ تو پھنسے ہی تھے. تب تک پڑوسی آ گیا کہنے لگے صاحب جب روڈ کے کنارے میرا کھیت ہے اور میرے کھیت سے تھوڑا آگے ان کا کھیت ہے. مولوی صاحب جا رہے تھے اپنے کھیت میں اور وہ کنارے جو ہے میرے وہ الگ لگی ہوئی تھی. آج کے بتائیے ہم لوگ بیٹھ کر ایسے ہاتھ مار کے سڑکتے چلے گئے. تو صاحب کچھ نہیں نکلا. 2 والی ٹوٹی تھی، ایک میں 3 دانا تھا، ایک میں 2 دانا وہ کچا. مگر صاحب 5 دانے کا ہمارا خراب کیا دلوا دیجیے. تب تک ویسے لاتا جی آگے پڑوس کے بارے کہنے کا نام ہے یہ تیرے جو لے کے آئے تھے پرسترم میرا کرنے کا کھیت تھا. پھینکنے کے چکر میں فیضآباد والوں نے پوچھا حضور ابھی کیا ہے؟ حضور ذرا پھینکنے کے چکر میں کچھ بولے ہی نہیں. وہ سب سمجھے مولانا کا کھیت ہے، انہیں صاف کرنا پڑ گیا. 10 روپے کے حساب اس زمانے میں 600 روپے لگا دیجیے. کہاں ہے؟ دے تو پائیں گے کہ اللہ کا قسم شمالا بھی گناہ گاروں کو اس طرح کے کھاتے ہیں. تو ہم یہاں سے ٹرک میں بھر کے نیکی اور سامان لے گئے تھے. بیوی لے گئی، کچھ پڑوسی لے گیا، کچھ دانا لے گئے، کچھ پٹیچی لے گئے. اب ہمارا کھاتا خالی نہیں بھر گیا گناہ سے. بولیے ہم کہاں جائیں گے؟ بولیے جہنم کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ اس لیے دین کہتا ہے کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا. تو میرے بچوں آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ کوشش کرنا. ایک بار فاقہ ہو گیا چلے گا مگر کسی کا حق نہ ماننا.
میرا کیا چرایا تم نے؟ کہنے کے ساتھ ہم یہ چوری کرتے تھے یہ والی، مگر اس دن کیا پیسہ ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ مجلس پڑھتے اترے آپ رات میں گاڑی اسٹارٹ کے معلوم ہے لائٹیں لائے گئے، وہ میں نہیں نکالی تھی پیسہ کرتے نہیں کرنا، اس دن ایک دم پیسہ نہیں کرتا ہے، اس لیے چوری کرنی۔ تو کہنے لگا بھیا پوری مارکیٹ والوں نے مار دیا تو ہم ہی کہاں لینے والے کا سوال کرنا۔ تو پہلا کام یہ کہ اگر کسی کا آتا ہے تو بولیے اس کا حلال بنا۔ دو، من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کسی ضرورت مند کو بھوکے کو کھانا ہے، اللہ رحم کرے گا۔ دو ہے۔ تین، اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے رہو۔ قرآن میں ہے رب ارحمہما، آگے بڑھیے، کما کیا ہے؟ پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا رحم کرنا جیسے میں نے ان کو پالا ہے۔ روایت کہتی ہے تو قیامت میں جب رحم کی بات آئے گی تو اللہ کہے گا اس کے بچوں کی خائی لاؤ، جس نے دنیا میں جتنا اپنے بچوں پر رحم کیا ہے آج قیامت میں میں اسی حساب سے رحم کروں گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کتنا ہو گیا؟ تین۔ چار، ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کو راضی رکھو۔ اللہ کہتا ہے لا انی انا اللہ، حدیث قدسی ہے، لوح محفوظ میں سب سے پہلا جملہ اللہ نے لکھا انی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں سوا ہے، من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راضی۔ جس سے ماں باپ خوش بولے اس سے میں خوش، اللہ کہتا ہے۔ جس سے ماں باپ ناراض بولے اس سے میں ناراض۔ کتنا ہوگا؟ چار۔ پانچ، دوڑو رسول اللہ کے پاس۔ اب کیا کرو گے؟ اب حدیث میں اب پھر آیت سناتا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، میرے حبیب ہے وہ آپ کے پاس آئے گے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آگے آپ کے پاس اللہ سے توبہ کرتے اور میرا نبی بھی ان کے لیے دعا کرتے جا۔ لَبَيْتُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کبھی دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر جیسے کرتے ویسے آج ہیں، لہذا جاؤ مدینے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر سے کہو یا رسول اللہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ میرا حبیب کہہ دے گا میں معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ ہم آپ کی زیارت کو آئے ہیں، آپ سے فریاد دے کے آئے ہیں، کہتا ہو رہے کہتے ہیں رسول جاؤ۔ اس کے بعد اولاد رسول ہے، پیغمبر کے بچے علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا دین بچانے کے لیے اپنا پورا گھر قربان کیا ہے۔ کبھی کیا بتاؤ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا جو رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ہوا، دنیا میں کسی کے ساتھ اولاد کے ساتھ نہیں ہوا جو امام حسین کے ساتھ ہوا، رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ہوا۔ سنا سر کاٹ دیا گیا جب امام حسین علیہ السلام کا سر بڑھے الگ کر دیا گیا، یہی کیا کام ہے؟ اور نبی کا گواسی کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی اولاد ہے، رسول اللہ بتانے میں لے کے گئے تھے،
دن حسین کو کوئی صحیح ذبح کر دیا گیا جس سے بھیڑ ذبح لیکن اتنے بھی لوگ رکے تھے بھائی، اتنے بھی نہیں رکے صرف آپ کو جب حسین کا سر کھا لیا اس کو خدا لعنت کرے۔ سمجھے آپ لوگ کسی کے بہکائے دنیا میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو رسول اللہ کی ذات، ہمارے رسول اللہ کی جان ہے، رسول اللہ کی اولاد ہے۔ فریاد ہے یا رسول اللہ، اس امت کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا ہے۔ حضرت کو جادوگر کہا گیا، میرے نبی کو بھاگن کہا گیا، میرے نبی کے پتھر بھی کہا گیا، مگر سنائیں آپ کو نبی نے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا۔ ایک دن ایک فرشتہ جس کا نام ہے جابی، پہاڑوں پر ممیت جابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے مجھ کو اطاعت کا، آپ جہاں جو کہیے وہ کریں گے۔ آپ کہہ دیجیے پہاڑ جا کے پکے والوں میں دن کا لوگ سب کر کے ختم ہو جائے۔ اتنا اختیار دیا تھا اللہ، جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ جب فرشتے نے کہا صاحب کہیے پہاڑ جا کے پھینک دو، اس سارے نمک کے والے جو سزا ہے آپ کو سب بچے۔ پیغمبر نے فرمایا جابی اتنی کو اس پر رحمت اللہ نے مجھ پر رحمت ہوا کے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد نبی نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا پالنے والے یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میری معرفت کرتے تھے۔ جس نبی نے اتنا پیار دیا تھا وہ اس کے بیٹے کو جانتے نہیں مارا گیا، بکری آ رہی ہے، قربانی کرنے والے قربانی کریں گے، اس کا یہ قانون ہے، اس کا یہ اصول ہے۔ ایسے نمبر ایک پانی پلا دیا جاتا ہے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے تو فریاد ہے یا رسول اللہ، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے تاکہ نہ جلدی کٹ جائے، ذبح ہونے والے سنا ہوا آپ کو کتابوں میں کیا لکھا ہے، امام حسین کو کیسے سوکھا اتنا سوکھا تھا، اتنا سوکھا تھا ایک پرکار کے امام حسین آئے میرا کلیجہ بھوکا جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا، اس ضرور خدا نعمت کرے جاتے شیو نے کیا کہا حسین یہ جو چھوڑا کے پانی صاحب کی کھال کی طرح چلا گیا آگے کتا سور بھی سے یا اتنے پیاسے کن خنجر المذبوح بالقفا حسین تمام میرے بھائی اچھا آپ کو ذبح کر چکے اب تو بات سنے اب تو جو تمہارے دل کی بھڑاسی نکل کسی کی آواز ہوتی کوئی اس کو گولی مار دیتا
10 لوگ تھے نبی کے نواسے کا نقشہ زمین پر اور 10 کے خطبے امام کے جسم کو باور کر میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی ہو رہی ہے مرحومین کے سارے ثواب کی نیت سے اللہم صلی